آج جمعۃ المبارک کے دن دو ایسے مسائل پر خاص بات کرنے آیا ہوں جس کے بارے میں بہت سے لوگ تجسس رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں۔ ہماری ایک بہن نے سوال پوچھا، وہ لکھتی ہیں کہ بھائی کیا غسل کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ وضو کرنا چاہیے یا غسل کر لینا وضو کے لیے کافی ہے؟ اور دوسرا سوال ایک بھائی کی طرف سے آیا ہے، ان کا پوچھنا ہے کہ بھائی کیا ننگی حالت میں غسل کرتے ہوئے اگر جسم کے خاص حصوں کو ہاتھ لگ جائے تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہمیں شک رہتا ہے کہ ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ صرف ان دو افراد کا نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کا مسئلہ ہے جو اس کشمکش کی وجہ سے ذہنی سکون سے محروم رہتے ہیں۔ اکثر لوگ دوبارہ وضو کرتے ہیں، بار بار غسل کرتے ہیں۔ اکثر ہم شک اور وہم کی وجہ سے بار بار وضو کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادت ضائع نہ ہو جائے یا ہماری عبادت میں کمی نہ رہ جائے۔ لیکن یاد رکھیں، دین اسلام نے ہمیں اس قدر واضح اور آسان طریقے بتائے ہیں کہ اگر آپ انہیں سمجھ لیں تو آپ کے ذہن سے یہ وہم، یہ کشمکش، یہ بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو وہ حقیقت، وہ روحانیت اور اللہ کے بتائے ہوئے اصول بتاؤں گا جو عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ میں نے اس پورے موضوع کو 7 ایسے خاص اور بہت اہم پوائنٹس میں ترتیب دیا ہے، جن میں سے 3 ایسے خاص راز ہیں جن پوائنٹ پر آپ عمل کرنے کے بعد مجھے دعائیں دیں گے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ ہر انسان کو غلط فہمی ہے، لیکن جو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اس کی تمام غلطیاں، کوتاہیاں دور ہو جائیں گی۔ دیکھیں، جو غسل اور وضو سے جڑے آپ کے ہر ایک سوال کا مکمل جواب دیں گے۔ خاص طور پر جو ہمارا تیسرا اور 5واں پوائنٹ ہے وہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنے والا ہے، جسے ہم بچپن سے سچ مانتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایک بھی پوائنٹ مس کر دیا تو شاید آپ پھر اسی وہم میں پڑے رہیں گے کہ وضو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو چلیے پہلے پوائنٹ سے آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو کا اصل شرعی حکم کیا ہے۔ شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، تو میری تمام بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے اس بنیادی سوال کا جواب جانتے ہیں جو ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ کیا غسل کے بعد ہمیں دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ نہانے کے بعد مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے ایک بہت بڑی الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وضو تو ایک الگ عبادت ہے جس میں ہم خاص طریقے سے ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، تو بس نہا لینے سے وضو کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی شک کی وجہ سے ہم دوبارہ وضو کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ وہم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم دوبارہ وضو کرنے لگتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں کیا سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرمانے کے بعد نماز کے لیے الگ سے وضو نہیں فرماتے تھے۔ جواب ملا کہ غسل کے بعد اللہ کے نبی وضو نہیں فرماتے تھے۔ اب یہاں ایک منٹ کے لیے رک کر سوچیں کہ ایسا کیوں ہے؟ بھائی، وضو کیے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائیو، وضو کے قرآن پاک میں 4 فرض بتائے گئے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6، چہرہ دھونا 1، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا 2، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرائض وضو کے بتائے جاتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ جب آپ نے غسل کیا، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہا لیا، تو کیا وضو کے یہ 4 حصے خود بخود نہیں دھل گئے؟ بالکل دھل جاتے ہیں۔ جب آپ وضو کے تمام ارکان غسل کے پانی میں مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر الگ سے وضو کرنا صرف وقت کا ضیاع اور شیطان کا ڈالا ہوا ایک وسوسہ ہے جو آپ کی عبادت کے سکون کو برباد کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو دوستو، اس کا فائنل سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ نے غسل کے شروع میں وضو کیا ہے یا غسل کے دوران صرف نیت کر لی ہے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں اور پانی پورے جسم پر بہہ گیا ہے، تو آپ کا وضو مکمل ہے۔ آپ اسی حالت میں بھی جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ وضو کرنا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ سنت کے خلاف بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن بھائیو، یہاں ایک بہت بڑا خطرہ موجود ہے۔
یہ بات تو تب ہے جب آپ غسل کا صحیح طریقے سے کرتے ہوں۔ اگر غسل میں ایک ایسی چھوٹی سی غلطی ہو گئی جو 90% لوگ انجانے میں کرتے ہیں تو پھر نہ تو آپ کا غسل ہوگا نہ ہی آپ کا وضو۔ اگر غسل ہی نہ ہوا تو پھر نماز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو، وہ غلطی کیا ہے جو مصلی پر جانے سے پہلے آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے؟ اور کیا یہ صابن یا شیمپو کا استعمال اس وضو پر اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ جاننا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس غلطی کی وجہ سے اکثر لوگوں کی عبادتیں قبول نہیں ہو پاتی۔ چلیے دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس پوشیدہ غلطی کو بے نقاب کرتے ہیں جو آپ کے غسل کو ضائع کر سکتی ہے۔ دیکھیں، پوائنٹ نمبر 2، وہ ایک معمولی سی غلطی جو غسل اور وضو دونوں کو برباد کرتی ہے۔ تو بھائیو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن موجود ہے۔ اگر آپ نے نہاتے وقت یہ غلطی کر دی تو آپ چاہے گھنٹوں پانی میں بیٹھے رہیں، نہ آپ پاک ہوں گے نہ ہی آپ کی نماز ہوگی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ ہے جسم کے کسی بھی حصے کا خشک رہ جانا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ہم تو شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، پورا جسم گیلا ہو جاتا ہے، پھر خشک کیسے رہے گا؟ تو دوستو ذرا غور سے سنیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہے خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے۔ دوستو یہ تو وضو کی بات تھی، اب ذرا غسل کا تصور کریں۔ اگر آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو پانی کو چمڑی تک نہیں پہنچنے دیتی، جیسے ناخنوں پر لگی نیل پالش یا ہاتھوں پر لگی میل یا سخت گم یعنی کہ گلو، یا کوئی ایسی پیچیدہ قسم کی اسٹیکر یا چھاپے، یا پھر جسم کے وہ حصے جہاں پانی بڑی مشکل سے پہنچتا ہے، جیسے ناف کا اندرونی حصہ یا کانوں کی باریک لکیریں، اگر یہاں بال برابر بھی خشک رہ گئے تو آپ کا غسل سرے سے ہوا ہی نہیں، یعنی آپ کا غسل مکمل ہی نہیں ہوا۔ جب غسل ہی نہیں ہوا تو پھر وضو جو آپ سمجھ رہے تھے کہ خود بخود ہو گیا ہے، وہ بھی زیرو ہو گیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ غسل کے دوران اپنے ہاتھوں سے جسم کو اچھی طرح ملیں۔ صرف پانی ڈال لینا کافی نہیں، بلکہ یقین کر لیں کہ پانی جسم کے ہر بال کی جڑ تک پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ کے ناخنوں پر کوئی ایسی تہ جمی ہوئی ہے جو پانی روکتی ہے تو اسے پہلے اتاریں، ورنہ آپ سارا دن مصلی پر بیٹھے رہیں گے تو اللہ کے دربار میں آپ کی حاضری نہیں لگے گی، کیونکہ آپ ابھی تک شرعی طور پر ناپاک ہیں۔ بھائیو ذرا سوچیں، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ پاک ہے اور وہ سجدہ کر رہا ہو، لیکن اصل میں اس کا غسل ہی نہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی نہاتے وقت ان باریک حصوں پر غور کیا ہے؟ کومنٹس میں جی ہاں یا نہیں لکھ کر بتائیں، تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ ہم اس معاملے میں کتنے محتاط ہیں۔ لیکن بھائی، ایک اور بڑا شک لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ آج کل ہم صابن، شیمپو اور فیس واش کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کیا یہ صابن والا جاگ پانی کی پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے؟ کیا صابن لگا کر نہانے سے وہ وضو ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے پوائنٹ میں کیا تھا؟ دوستو یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اگر صابن نے پانی کی صفت بدل دی ہے تو شاید آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے۔ چلیے تیسرے پوائنٹ میں اس کیمیکل اور وضو کے چکر کو سمجھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے، صابن، شیمپو اور وضو، کیا یہ کیمیکل رکاوٹ بنتے ہیں؟ دوستو اب آتے ہیں ایک ایسی بات کی طرف جو شاید آپ کے ذہن میں بار بار آتی ہوگی۔ آج کے دور میں ہم صابن، شیمپو، فیس واش اور کنڈیشنر کے بغیر غسل کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی، آپ نے پہلے پوائنٹ میں کہا تھا کہ غسل کے پانی سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن کیا صابن والا جاگ اس وضو کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ کہیں صابن کے کیمیکل پانی کی پاکیزگی کو ختم تو نہیں کر دیتے؟ بہت سے لوگ اس وہم میں رہتے ہیں کہ صابن لگانے کے بعد شاید دوبارہ سادہ پانی سے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ صابن تو ایک دنیاوی چیز ہے اور وضو ایک روحانی پاکیزگی ہے۔ لیکن بھائیو، دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ وہ ہماری زندگی کو کتنا آسان بناتا ہے۔ فکر اسلامیہ کا ایک بہت بڑا سادہ اصول ہے کہ جب تک پانی کی بنیادی صفت یعنی اس کا پتلا پن اور بہاؤ برقرار ہے، وہ پاک کرنے والا رہے گا۔ صابن یا شیمپو کا استعمال پانی کو ناپاک نہیں کرتا،
بلکہ یہ تو آپ کے جسم کی میل کو اور آپ کے جسم پر لگی کوچیل دور کرنے میں مدد کرتا ہے، جو کہ پاکیزگی کا حصہ ہے۔ اب دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ چاہے کتنا ہی صابن یا شیمپو استعمال کریں، جب آپ آخر میں اپنے جسم پر پانی بہا لیتے ہیں اور وہ جاگ صاف ہو جاتی ہے تو آپ کا غسل بھی ہو جاتا ہے اور اس پانی سے آپ کا وہ خودکار وضو بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صدر یعنی بیری کے پتے استعمال کیے جاتے تھے، جو صابن کی طرح جاگ اور صفائی پیدا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو۔ اگر بیری کے پتوں سے صفائی کرنے کے بعد غسل اور پاکیزگی ہو سکتی ہے تو آج کے صابن اور شیمپو سے بھی آپ کا وضو 100% مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ لیکن بھائیو، یہاں ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی خالص ٹپ دیتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن رہے تو پہلے صابن اور شیمپو سے فارغ ہو جائیں، آخر میں جب پورے جسم پر پانی بہائیں تو وضو کی نیت کر لیں۔ اس سے آپ کا وہم بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کا وضو بھی بالکل تازہ رہے گا۔ یا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ صابن والا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اب یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بڑا وہم جو لوگوں کو نماز کے لیے مصلی پر جانے سے روکتا ہے وہ ہے تولیہ، کپڑوں کا مسئلہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر نہانے کے بعد ہم نے تولیہ جسم سے رگڑا یا گیلے جسم پر کپڑے پہنے تو کیا ہمارا وہ وضو ٹوٹ جائے گا، یا رگڑ لگنے سے وضو کچا ہو جاتا ہے؟ یہ چوتھا پوائنٹ ہر اس بندے کے لیے ہے جو نہانے کے بعد وضو ٹوٹنے کے ڈر سے پریشان رہتا ہے۔ چلیے اس کا سچ جانتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے تولیے کا استعمال اور کپڑے بدلنے، کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دوستو ایک ایسے مسئلے پر بات کرتے ہیں جو ہر گھر میں ہوتا ہے۔ آپ غسل کر کے نکلیں، آپ کا وضو ہو چکا ہے، لیکن اب آپ نے تولیہ اٹھایا اور اپنا جسم خشک کرنا شروع کیا۔ یہاں شیطان ذہن میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے بھائی، تم نے اتنی زور سے جسم رگڑا ہے، کہیں تمہارا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا؟ یا پھر جب ہم گیلے جسم پر کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے عمل میں وضو کچا ہو گیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو کے بعد اگر جسم کو کپڑے یا تولیے سے چھو لیا جائے تو وہ وضو ضائع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سراسر ایک غلط فہمی ہے۔ اسلام ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے اور تولیہ استعمال کرنا صفائی کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل یعنی جنابت کیا، پھر میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کپڑا یعنی تولیہ دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہاتھ نہیں لگایا یعنی استعمال نہیں کیا، لیکن اپنے ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ دوستو اب اس حدیث مبارکہ کو غور سے سمجھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تولیہ اس لیے واپس نہیں کیا تھا کہ اسے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ایک خاص طریقہ تھا، یا شاید آپ کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن محدثین اور علماء کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ تولیے سے جسم خشک کرنا بالکل جائز ہے اور اس سے وضو پر 0% بھی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح غسل کے بعد کپڑے بدلنا ایک ضرورت ہے۔ کپڑے بدلنے سے چاہے وہ پرانے ہوں یا نئے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو صرف ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر خارج ہوں، جیسے کہ ہوا کا خارج ہونا یا واش روم جانا، باہر سے کسی جسم کا چیز کو لگنا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ بھائیو، کیا آپ کو بھی پہلے یہی لگتا تھا کہ تولیہ استعمال کرنے سے وضو کچا ہو جاتا ہے، یا آپ نہانے کے بعد بغیر تولیے کے خشک ہونے کا انتظار کرتے ہیں؟ سچ سچ بتائیے گا۔ کمنٹس میں آپ کے جوابات سے دوسرے بھائیوں کو حوصلہ ملے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی اور کوئی غلط فہمی ہے تو آپ اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ہم اس ویڈیو کے سب سے خطرناک اور حساس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے وہم کو دور کر لیا، لیکن وہ جو بھائی نے دوسرا سوال پوچھا تھا کہ برہنہ حالت میں، ننگی حالت میں نہاتے ہوئے اگر ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے، مرد ہے یا عورت ہے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، اس پر 2 ایسی احادیث ہیں جو بظاہر ایک دوسرے کے الٹ نظر آتی ہیں۔ ایک حدیث کہتی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ دوسری حدیث سخت اور وارننگ دیتی ہے
کہ اگر آپ نے یہ نقطہ نہ سمجھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لیں۔ چلیے 5ویں پوائنٹ میں اس بڑے سچ سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ برہنہ حالت میں جسم کو ہاتھ لگانا۔ دوستو، اب ہم اس سوال کی طرف آ گئے ہیں جو ہمارے ایک بھائی نے پوچھا تھا، اور جو یقیناً آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ بھائی ہم غسل تو کر رہے ہیں لیکن ہم بالکل برہنہ یعنی بغیر کپڑوں کے ہیں، تو کیا اس حالت میں اپنے ہی جسم کے خاص حصوں کو ہاتھ لگ جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ آئیے پہلے اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں جو ہمارے دل کو اطمینان دیتی ہے۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا نماز میں کپڑے کے اوپر سے یا غسل کے دوران اپنے جسم کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ! دوستو، اسلام کتنا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت لوجک دی کہ جیسے تمہارے ہاتھ، تمہارے کان، تمہاری ناک تمہارے جسم کا حصہ ہیں، ویسے ہی وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، تو اسے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس حدیث کو سن کر ہمیں بڑی راحت ملتی ہے کہ چلو بھائی، غسل کے دوران اگر ہاتھ لگ بھی گیا تو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، ہمارا وضو برقرار ہے۔ لیکن ٹھہریے، اگر بات اتنی ہی سادہ ہوتی تو میں اسے خطرناک نکتہ نہ کہتا۔ بھائیو، یہاں ایک بہت بڑا علمی موڑ آتا ہے۔ جہاں یہ حدیث موجود ہے وہیں ایک اور حدیث بھی موجود ہے جو بظاہر اس کے بالکل الٹ بات کرتی ہے، اور وہ حدیث اتنی سخت ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ واضح کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے صرف ایک حدیث یعنی پوائنٹ نمبر 5 پر عمل کیا اور دوسری کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کی نمازیں ایک غلط فہمی کی نظر ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دوسری حدیث اس پہلی حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے، یا ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا راستہ ہے جو ہمیں صحیح منزل تک نہیں پہنچائے۔ بھائیو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ایک ہی مسئلے پر دو مختلف باتیں ہو سکتی ہیں؟ یہی تو دین کی گہرائی ہے۔ کومنٹس میں لکھیں کہ یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں صحیح غسل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم سب مل کر حق بات کو مان سکیں، جان سکیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وہ دوسری حدیث آپ کو بتاؤں، ہمیں ایک اور مسئلے کو حل کرنا ہے جو غسل کی فوراً بعد پیش آتا ہے، یعنی پرانے اور نئے کپڑوں کا وہم۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے نہانے کے بعد وہی پرانے کپڑے دوبارہ پہن لیے تو یہ غسل ہوگا یا نہیں؟ یہ چھٹا پوائنٹ آپ کے اس وہم کو جڑ سے ختم کرے گا، جس کے بعد ہم فائنل پوائنٹ میں ناپاکی کی طرف واپس آئیں گے۔ دوستو، غسل تو ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، اب باری آتی ہے کپڑے پہننے کی۔ یہاں ایک بہت عجیب اور وہم و گمان ہمیں گھیر لیتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس صاف کپڑے موجود نہیں تھے، آپ نے وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے جو نہانے سے پہلے آپ نے اتارے تھے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی، میں نے تو بھی پاکیزگی حاصل کی، ابھی میں نے اپنے آپ کو پاک کیا، لیکن کپڑے تو وہی ہیں جن میں مچھلوں نے مجھے کاٹا تھا، پسینہ لگا ہوا تھا، تو کیا انہیں پہننے سے میرا وضو ٹوٹ گیا؟ بھائیو، اس بات کو پلے باندھنے کے وضو کا ٹوٹنا اور کپڑوں کا ناپاک ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے پرانے کپڑوں پر کوئی نجاست، کوئی گندی نجاست، غلیظہ چیز، یعنی ایسی ناپاکی جو اسلام میں نماز سے روکتی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ کا لگنا، یا ہم بستری کے بعد آپ کے کپڑوں کا خراب ہو جانا، محض پسینہ آنے یا انہیں دوبارہ پہن لینے سے آپ کا وضو ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی پاکیزگی آپ کے بدن کے ساتھ ہے، کپڑوں کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ کے پرانے کپڑے صاف ہیں، یعنی ان پر کوئی ظاہری ناپاکی نہیں لگی، تو آپ انہیں پہن کر بلا جھجک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پسینہ وضو نہیں توڑتا، نہ ہی پرانے کپڑے پہننے سے غسل ضائع ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس نئے اور صاف ستھرے کپڑے موجود ہیں تو انہیں پہننا مستجب اور بہتر ہے، آپ کی نماز اور وضو میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ بھائیو، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کپڑے
نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے نماز ہی چھوڑ دی یا دیر کر دی ہو، کومنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں۔ یاد رکھیں، شیطان ہمیں چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے دور کرتا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے سب سے بڑے سسپینس کو کھولنے کا۔ ہم نے پوائنٹ نمبر 5 میں ایک حدیث سنی تھی کہ ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن میں نے آپ کو وارننگ دی تھی کہ ایک دوسری حدیث اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ دوسری حدیث کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی شرط ہے جسے اگر آپ نے پورا نہ کیا تو آپ کا وضو 100% ٹوٹ جائے گا؟ غسل اور وضو کے اس پورے سفر کا سب سے اہم فیصلہ اس آخری پوائنٹ میں ہونے والا ہے۔ چلیے اس آخری گتھی کو سلجھنے کا، اس آخری نمبر کو سمجھنے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیں، اس غلطی کو سلجھانے کا جس کا میں نے 5ویں پوائنٹ میں ذکر کیا تھا، ہم نے سنا ہے کہ ایک حدیث کہتی ہے کہ جسم کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اب دوسری حدیث سنیں جو ہمیں الٹ کرتی ہے۔ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگایا، اس سے چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، ایک حدیث کہتی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، دوسری کہتی ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم کس پر عمل کریں؟ بھائیو، علماء کرام اور محدثین نے ان دونوں احادیث کو ملا کر جو سنہری حل نکالا ہے وہ آپ کے سارے وہم کو دور کر دے گا۔ اصول یہ ہے کہ اگر غسل کے دوران آپ کا ہاتھ بغیر کسی رکاوٹ کے شرمگاہ کو لگ جائے اور وہ بھی شہوت یعنی لذت کے ساتھ یا جان بوجھ کر، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ کو نماز سے پہلے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ توجہ، یعنی اگر آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو کسی نیت کے ساتھ، شہوت کی نیت سے، لذت کی نیت سے چھوتے ہیں، پکڑتے ہیں، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہاتھ غیر ارادی طور پر لگ گیا ہے یا شہوت کے بغیر یا کپڑے پہنتے ہوئے لگ گیا ہے تو پھر آپ کا وضو برقرار ہے، یعنی آپ کسی غلط نیت سے، لذت کی نیت سے ہاتھ نہ لگائیں، جیسے کہ پہلی حدیث میں بتایا گیا۔ اس پوری ویڈیو کا نچوڑ یہ ہے کہ غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک اور بات بھی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد ہمارا پیشاب نکل جاتا ہے یا ہم پیشاب کر جاتے ہیں تو کیا غسل ہوگا؟ تو نہیں، تو جانی غسل نہیں ہوگا، غسل آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ توجہ کی کہ غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صابن، تولیہ، پرانے کپڑے آپ کی پاکیزگی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور جہاں تک ہاتھ لگنے کی بات ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اگر آپ کو شک ہو جائے کہ ہاتھ براہ راست لگ گیا ہے تو احتیاطی طور پر دوبارہ وضو کر لیں، بہتر ہے، تاکہ آپ کی نماز 100% یقین کے ساتھ ادا ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے ذہن میں موجود سالوں پرانے شک و شبہات کو ختم کر چکی ہوگی، اور آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو یا آپ کی اس ویڈیو سے کوئی ایک غلط فہمی دور ہوئی ہے تو اسے اپنے دوستوں، گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جنہیں آپ نہیں بتا سکتے انہیں یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ ویڈیو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ غسل کی کیا شرائط ہیں اور غسل میں کیسے کرنا جائز ہے۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات کی